بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، آج آئی سی ایس پارٹ 2 چیپٹر نمبر 9 کا لیکچر نمبر ہے 10 اور آج کا ٹاپک ہے ویریبلز۔ دوستو، ویریبل سے مراد کسی میموری لوکیشن یا کسی میموری سیلز کا نام ہے، یعنی کوئی بھی میموری سیل یا میموری لوکیشن ہوگی، اس کا جو نام ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ ویریبل۔ ویریبل کو پروگرام کے چلنے کے دوران ویلیو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نے پروگرام کے اندر کوئی ویلیو سٹور کرنی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں ویریبل کی ضرورت پڑے گی۔ ویریبل کا جو نام ہوگا وہ یونیک ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی پروگرام کے اندر کوئی نام رکھنا ہے تو وہ یونیک ہونا چاہیے، یعنی اس پروگرام کے اندر وہ نام پہلے نہ استعمال ہوا ہو کسی ویریبل کا۔ اگر کوئی پہلے نام موجود ہے تو ہم وہ نام نہیں رکھ سکتے، اور پروگرام کے چلنے کے دوران ویریبل کی ویلیو چینج ہو سکتی لیکن ویریبل کا نام تبدیل نہیں، اور یہ ویریبلز ریم کے اوپر، ریم سے مراد رینڈم ایکسیس میموری کے اوپر کریٹ ہوتے۔ ہم پروگرام کے اندر جتنے بھی ویریبلز ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ریم کے اوپر جا کر کریٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ریم کے اوپر جو سیلز ہوں گے یا میموری لوکیشنز ہوں گی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نامز رکھے جاتے ہیں، وہ نامز ویریبلز کے۔ پھر ان سیلز کے اندر ہم ان نامز کی مدد سے ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں۔ یوزرز ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں یہ ویریبلز، کیونکہ ان ویریبلز کے نام یوزر اپنی مرضی کے ساتھ رکھتا ہے، اسی لیے ان کو یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایج، کلاس، مارکس ایٹسٹرا، اس طرح کے ہم کئی نام اپنی مرضی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ویریبل۔ اس کے بعد ہے ویریبل ڈیکلریشن۔ ویریبل ڈیکلریشن سے مراد ایسا عمل جس میں ویریبل کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ رکھی جاتی ہے، اس عمل کو ویریبل ڈیکلریشن۔ لیکن ویریبل ڈیکلریشن کے اندر میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی، یعنی ویریبل ڈیکلریشن کے دوران کسی بھی ویریبل کو میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی، اور یہ چونکہ سی لینگویج ایک اسٹرانگ لینگویج، اسی لیے جب بھی کوئی ویریبل کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ویریبل پہلے ڈکلیئر کیا جائے۔ جو ویریبل پہلے ڈکلیئر نہیں ہوں گے ان کو ہم پروگرام کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کوئی نام رکھیں گے جو ڈکلیئر نہیں ہے تو وہ ایرر میسج جنریٹ کر دے گا۔ فار ایگزامپل اس کا سنٹیکس یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ رکھی جاتی ہے، اس کے بعد ویریبل کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کو سیمی کولن کے ساتھ ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ۔ ایگزامپل کے طور پر انٹ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور اے جو ہے ایک ویریبل، اسی طرح ایک فلوٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اور بی ویریبل کا نام ہے، اسی طرح 4 ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اور سی ایک ویریبل کا نام ہے۔ دوستو، یہ انٹ، فلوٹ، 4، یہ جتنی بھی ڈیٹا ٹائپس ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر دیکھیں گے کہ ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس کون کون سی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ویریبل ڈیکلریشن کے کچھ رولز ہیں کہ جب بھی ہم نے ویریبلز کا نام رکھنا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ان رولز کے مطابق ہم ویریبل کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ویریبل کا جب بھی نام رکھا جاتا ہے یا تو وہ اپر کیس لیٹر ہو سکتے ہیں یا لوور کیس ہو سکتے ہیں، یا دونوں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نام رکھنے کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہم اپر کیس لیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لوور کیس لیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی ویریبل کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام جب بھی سٹارٹ کرنا ہے، وہ ویریبل ہمیشہ الفابیٹ سے سٹارٹ ہوگا یا انڈرسکور سمبل سے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان دونوں سے ہم ویریبل کا نام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ویریبل کے اندر
ہم کوئی ڈیجٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیجٹس کسی الفابیٹس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جب بھی ویریبل کا نام رکھنا ہے پہلے الفابیٹس استعمال ہوں گے، اس کے بعد ہم ڈیجٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کسی بھی ڈیجٹ سے ہم ویریبل کا نام سٹارٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جیسے A1 یہ درست ویریبل کا نام ہے، A123 یہ بھی ایک ویلڈ نیم ہے کسی بھی ویریبل کا. اس کے بعد یہ ویریبل کے نیم کئی کریکٹرز پر مشتمل ہو سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے جب نام رکھیں گے تو کئی کریکٹرز پر مشتمل ہو سکتا ہے یہ نام. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی نام رکھیں وہ 31 کریکٹرز تک ہونا چاہیے. اگر وہ نام 31 کریکٹرز سے زیادہ پر مشتمل ہے تو کمپائلر پہلے 31 کریکٹرز کو ریڈ کرے گا، اس کے آگے جتنے بھی کریکٹرز ہوں گے وہ اگنور کر دے گا. ویریبلز کے نام کے اندر کبھی بھی اسپیشل سمبلز کا استعمال نہیں کر سکتے، جیسا کہ یہ اینڈ، ایٹ دی ریٹ، ہے سمبل، یہ کبھی بھی ویریبل کے نام میں استعمال نہیں ہو سکتے. ویریبل کے نام میں کبھی بھی سپیس بھی نہیں آ سکتی. جب بھی ویریبل کا نام رکھنا ہے وہ کریکٹرز ایک ساتھ ہونے چاہیے، یعنی ان کریکٹرز کے درمیان میں سپیس نہیں ہوگی. اور کی ورڈز ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں. کی ورڈز کو ہم ویریبل کے نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے ویریبل انیشلائزیشن. ویریبل انیشلائزیشن سے مراد ایسا عمل جس میں ویریبل کو جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے اسی وقت ہم اگر ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں تو وہ ویریبل انیشلائزیشن کہلاتا ہے. اس کا سنٹیکس ہے ڈیٹا ٹائپ، ویریبل کا نیم، اسائنمنٹ آپریٹر اور انیشل ویلیو. یعنی جب ہم ویریبل ڈیکلریشن دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر ڈیٹا ٹائپ تھی، ویریبل کا نام تھا اور اس کے بعد ٹرمینیٹر تھا، یعنی سیمی کولن استعمال کیا تھا. لیکن انیشلائزیشن کے اندر اسائنمنٹ آپریٹر استعمال کیا گیا اور انیشل ویلیو یہاں پر آئی اور اس کے بعد سیمی کولن کو استعمال کیا گیا جو اس اسٹیٹمنٹ کو ٹرمینیٹ کرے گا. فار ایگزامپل انٹ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے، انٹ اے اسائنمنٹ آپریٹر اور 5. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اے نام کے ویریبل کے اندر یہ 5 ویلیو سٹور ہوگی. اسی طرح بی ویریبل کے اندر 2.3 ویلیو سٹور ہوگی اور اسی طرح سی کے اندر اے ویلیو سٹور ہوگی ویریبل سی کے اندر. اس کے بعد ہے ویریبل ڈیفینیشنز. ویریبل ڈیفینیشن سے مراد ایسا عمل جس میں ویریبل کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائی کی جاتی ہے. جب بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ویریبل کو میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ویریبل ڈیفینیشن. ویریبل ڈیکلریشن اور ڈیفینیشن میں فرق یہی ہے کہ ویریبل ڈیکلریشن میں میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی جبکہ ویریبل ڈیفینیشن میں ویریبل کو میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے. دوستو اگر آج کا لیکچر اچھا لگا تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اگر لیکچر کی سمجھ نہ آئی ہو تو کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کرنا ہے. اگر ابھی تک میرے چینل CS تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں. تھینک یو.